ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں ہم دو نعت شامل کیے جائیں گے اور ہیلتھ اینڈ فٹنس میں سیگمنٹ ہے تائیکوانڈو کے حوالے سے. میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں. محمد یاسین نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد یاسین السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. اللہ کا ٹھنڈ کیسی انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ بس انجوائے کر رہے ہیں، کافی ٹھنڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر خالد رشید صاحب، تائیکوانڈو بلیک بیلٹ ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں. کیسا لگا صبح سویرے آنا، ٹھنڈ میں آنا، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی. ہمیں تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے. ویری گڈ. تو اس لیے ہمیں تو صبح کے وقت نکلنا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت سی باتیں کریں گے. تائیکوانڈو کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ یہ جنریشن کیا ہے؟ تائیکوانڈو، مارشل آرٹس، کنگ فو، کراٹے، ننجا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لیکن چونکہ ان کی ایکسپرٹیز تائیکوانڈو کے حوالے سے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں محمد یاسین صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں یاسین صاحب ہمیں کیا سنا رہے ہیں. نعتیہ کلام اس کے چند اشعار پیش کروں گا. ماشاءاللہ سنائیے جی. بسم اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دل و جان سے قربان ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی کوثر، وہ ساقی کوثر، وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، حبیب خدا حبیب خدا دو جہاں میں نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اجالوں سے پھوٹیں اجالوں کے دارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے، سبھی جانی ساری، سبھی جانی ساری کے ارمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا اور لکھنے والے نے بھی کیا خوبصورت فیلنگ سے لکھا ہے ماشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بڑا محظوظ ہو رہے تھے, بڑا لطف لے رہے تھے, تو لگن آپ کی بھی مجھے نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. دیکھیں جی, سرور کونین کا تذکرہ ہو اور دلوں میں سرور نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے, لیں سر, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جسمانی تندرستی کے علاوہ جو ہے, جو تائیکوانڈو کو جو ہم خاص طور پہ جو سمجھ سکتے ہیں, یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے, یہ تو نظر تو آ رہا ہے, سمجھ تو آ رہا ہے. جی تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جی, مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ, جی, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ایک دوسرے کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اگر کوئی شخص فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہے, تو اس کے ذہن کا مضبوط ہونا بھی ناممکن ہے. کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن ہے, یہ اکٹھا چلتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا جسم بڑا لاغر ہے, بڑا کمزور ہے, اور آپ کوئی بہت بڑے ڈیسیژنز لے سکتے ہوں, آپ کوئی بہت اچھے لیڈر بن سکتے ہوں, آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے دنیا کو بدل دیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہے, آپ کی یہ فیکلٹی, آپ کی یہ صلاحیت کام ہی تب کرتی ہے جب آپ کا وجود مضبوط ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا ہے آپ کے ذہن کے ساتھ. جی جی جی, بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اچھا, تائیکوانڈو آپ اور میں تو سمجھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں ناظرین بھی سمجھ جائیں. کچھ لوگ کراٹے کو بھی یہی سمجھتے ہیں, مارشل آرٹس کو بھی سمجھتے ہیں, کنگ فو کو بھی یہی ہے. کیا تائیکوانڈو اصل میں انسان ارتقائی مراحل سے ہی جی اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے کا خواہاں رہا. تو جیسے جیسے ہماری نسلوں کا ارتقاء ہوا, مختلف خطوں میں لوگ تھے, انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف نوعیت کے فنون ایجاد کیے. معذرت, جیسے ہم اپنے خطے کو بھی دیکھیں جی, تو یہاں پہ بھی اپنے دفاع کے لیے دیسی کشتی, اکھاڑا اور پہلوانی, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سب نے سن رکھے ہیں نا. اس کے علاوہ کبڈی, تو یہ اس خطے میں پھر ایک اور فن تھا گتکا, ڈنڈوں کے ساتھ اپنا دفاع کرنا یا حملہ آور ہونا. تو اسی طرح سے دنیا کے جو دیگر خطے ہیں وہاں پہ بھی لڑنے کا فن جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پیدا بھی ہوا, اس نے ارتقائی مراحل بھی طے کیے, اور آج ایک جدید شکل کے اندر یہ فنون موجود ہیں. یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا سر؟ تائیکوانڈو جو ہے, اس کا اوریجن جو ہے وہ کوریا سے ہے. ٹھیک ہے. یہ کوریا کا قومی کھیل بھی ہے, اور 70 کی دہائی میں یہ پاکستان میں کوریا کا جو سفارت خانہ تھا ان کے تعاون سے پاکستان میں اس کا پروجیکٹ شروع ہوا, اور آج الحمدللہ پاکستان تائیکوانڈو میں ایک اچھا مقام رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, منفرد کیسے ہے, اس میں انفرادیت کیسے ہے؟ ہم ایروبکس کر لیتے ہیں, ہم ویٹ ٹریننگز کر لیتے ہیں, ہم رننگ کر لیتے ہیں, ہم ایکزرشنز کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا اکھاڑا ہے, کشتی ہے, کبڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یونیک کیسے ہے, ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہمیں اپنی بات کا آغاز کیا کہ اگر آپ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. جی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے آپ نے ایروبکس کا نام لیا, جیسے آپ نے ویٹ ٹریننگز ہیں, یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری ورزشیں ہیں. اچھا, جو فنون حرب ہیں, جو جنگی فنون ہیں, جو دفاع اور حملہ کرنے کے فنون ہیں, وہ یونیک اس لیے ہیں کہ وہ ایک تو آپ کو فٹ رکھتے ہیں, مضبوط رکھتے ہیں, جیسے باقی کوئی بھی کھیل رکھ سکتا ہے, بیڈمنٹن رکھ سکتا ہے, ٹیبل ٹینس رکھ سکتا ہے, اسکواش رکھ سکتا ہے, یہ ویسے ہی آپ کو فٹ رکھتے ہیں, مضبوط بناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نفسیات میں بہت بڑی تبدیلی لے آتے ہیں. آپ کو معاشرے کے اندر حوصلے سے جینا اور آپ کے اندر سے ڈر کو ختم کرنا, یہ اس کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اگین دیٹ مینس کہ آپ کو یہاں سے اسٹرانگ کرتا ہے. انتہائی زیادہ, انتہائی زیادہ. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے 86 میں تائیکوانڈو کی ٹریننگ شروع کی تھی, 1986 میں. جی. تو اس وقت میں ایک ڈرا سہما بالکل پتلا لاغر سا بچہ تھا, اور میرے دوست احباب جو تھے وہ بعض اوقات باڈی شیمنگ, آپ آج ہر بچہ اس کو جانتا ہے, تو میں اس کا شکار رہتا تھا.
پھر لوگ کہتے تھے کہ تم لڑ نہیں سکتے, بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو, تو بس ذہن میں آیا کہ اچھا چلو کوئی لڑنے والا ہنر سیکھتے ہیں. لہٰذا کلب ڈھونڈنے شروع کیا, تیکوانڈو کا کلب مل گیا. اللہ جنت نصیب کرے, حکیم نادر عباس صاحب ہوا کرتے تھے, ان کے پاس ٹریننگ کے لیے چلے گئے. اچھا 3 مہینے گزر گئے, مکہ اس طرح سے سیدھا مارنا ہوتا ہے. 3 مہینے بعد میرا مکہ یوں الٹا ہوتا تھا. اچھا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم 3 مہینے میں مکہ سیدھا نہیں کر سکے, میں بڑا مایوس ہوں, کرو گے کیا؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ سر ٹائم لگے گا انشاءاللہ, میں کر جاؤں گا. اچھا, آپ کو پتا تھا اپنی انر کا, موٹیویشن تھی کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے نا, الٹیمیٹ تھا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ مکہ بھی سیدھا ہو گیا, صوبائی سطح کے مقابلے کھیلے جیتے, قومی سطح کے مقابلے کھیلے جیتے. اس کے علاوہ پھر وہ وقت آیا جب لوگوں کو ٹریننگ کروانی شروع کر دی, اور سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پھر لوگوں کے مکے سیدھے کروائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, میں یہ چاہوں گا کہ بتائیے, ایک ہیلدی شخص جو بظاہر ہیلدی ہے, اپنے کام ایکٹیولی کرتا ہے, کھانا پینا اس کا اچھا ہے, ہر چیز وہ پراپر طریقے سے کرتا ہے, تائیکوانڈو اس کو کیسے بینیفٹ دے سکتا ہے؟ کیا وہ فٹ رہنے کے لیے کافی ہے, یا انٹرنلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی شخص اس کو کرتا رہے؟ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے نا ایک کام بہت ضروری ہے, جی, وہ ہے بچے کی ورزش کو انشور کرنا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک استاد تائیکوانڈو کے علاوہ اکیڈیمکس کو بھی ڈیل کرتا ہوں. جی, میں 1988 سے آنورڈز پڑھا بھی رہا ہوں, تو میرا ایک ٹیچنگ کا طویل کیریئر ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں جو بچے کسی نہ کسی ورزش کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, وہ یقینی طور پر عام بچوں سے بہتر نتائج دیتے ہیں, زندگی میں بھی, معاشرت کے ہر پہلو میں, روزمرہ کے معاملات اور میں اپنی بھی. جاب, زندگی, کاروبار میں وہ بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں. اچھا, اب میں دیکھتا ہوں تائیکوانڈو ہی کیوں, میں اس کو باقاعدہ پریچ کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو کوئی لڑنے کا ہنر ضرور سکھائیے. میں اپنی مثال پھر دوبارہ کوٹ کروں گا کہ لوگوں سے بہت زیادہ خوف تھا, ڈر تھا. میں اپنی زندگی کے معاملات میں ایون کوئی میرا حق بھی مار رہا ہے تو میں اس ڈر سے کہ پھینٹی نہ پڑ جائے, مار نہ لگ جائے, یہ مجھے گرا دے گا اور میرا حشر برا کرے گا, چوٹ لگ جائے گی, میں بولتا ہی نہیں تھا, بات ہی نہیں کرتا تھا. تو اس چیز نے جب جسم مضبوط ہوا تو اس کے بعد دماغ مضبوط ہوا, اس کے بعد ہوا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میرے ایک استاد ہیں, وہ میرے کلب میں آ گئے, کہتے یار تم بڑا شور ڈالتے ہو کہ تم نے بڑے تائیکوانڈو اور کراٹے شراٹے سیکھ لیے, تو ڈسپلے کرو. اچھا, کتنے لوگوں کو مار سکتے ہو؟ میں نے کہا سر میں مارنے کی نیت سے کبھی لڑا نہیں کسی کے ساتھ. کلب میں یہ 20-22 نوجوان بچے کھڑے ہیں, یہ اگر سارے مل کے بھی مجھے ماریں تو میں ڈیفینیٹلی 5 منٹ تک تو نہیں گر سکتا, ان سے نہیں گرا جا سکتا. یعنی کہ ڈیفینس میں اتنا اسٹرانگ ہو گیا. ڈیفینس اتنا اسٹرانگ تھا. اچھا, تو انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ, نہیں ٹلے وہ بھی. ایسے ڈوکے تقریباً 15 کے قریب لڑکے جن کی عمریں 15 سے 25 سال کے درمیان تھی, وہ حملہ آور تھے. میں اکیلا صرف کھڑا ہوا تھا, اپنے کو بچا بھی نہیں رہا تھا, ان کی چوٹ کھا رہا تھا, برداشت کر رہا تھا. جب 5 منٹ گھڑی پہ پورے گزر گئے تو میرے استاد محترم نے کہا اوکے خالد صاحب ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ, سمجھ آ گئی مجھے جی. تو میرے لیے اور ان بچوں کے لیے اتنا بڑا تجربہ تھا کہ اگر آپ مضبوط ہیں, فنون حرب جانتے ہیں, آپ کا جسم ورزش کر کے چوٹ کھانے کا عادی ہے, تو آپ 15 بندوں سے چوٹیں کھانے کے باوجود بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. سیلف ڈیفینس اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. ایون آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک وقت تھا یہ وینس چلا کرتی تھی, تو ایک دفعہ وین میں ٹریول کر رہا تھا, تو ایک سٹاپ آیا, ایک خاتون جن کی عمر کو 50 سال سے زیادہ ہوگی, انہوں نے وین کے کنڈکٹر سے کہا کہ مجھے اتار دو, اور وہاں پہ ان کے نزدیک شاید سٹاپ نہیں تھا. اچھا, تو اس نے وین نہیں روکی. اب اماں جی نے شور مچانا شروع کر دیا, تو اس نے روک لی وین, لیکن جیسی وین رکی تو اس نے اماں جی کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا, اور وہ بری طرح زخمی ہوئی اور فوری طور پہ وین چلا دی. اب ٹرسٹ می, میں وین میں بیٹھا ہوں, میری صرف ٹانگ کی نا رینج کے اندر وہ کنڈکٹر موجود تھا. میں نے جس اسے گردن کے پاس پاؤں رکھ کے نا تھوڑی دیر کے پریس کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں کہ تو میں مر جاؤں گا. میں نے کہا اماں جی بھی تو مر سکتی تھی. پھر وہ وین رکی, اسے واپس لے کے گئے, اسے اماں جی سے معذرت کی, پھر وین میں دوبارہ بیٹھے. اور یہی خالد رشید کوئی 6 سال پہلے
اس خوف میں مبتلا تھا کہ مجھے کوئی اب مارے گا, مجھے کوئی تب مارے گا, اور میں ڈیفینس بھی نہیں میں کر سکوں گا, ڈیفینس بھی نہیں اپنا کر سکتا. لیکن اتنا حوصلہ آیا کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ بھی بولنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. وہ جو معاشرتی اقدار ہیں کہ اپنا حق بھی نہ چھوڑیں, دوسروں کے حقوق کے دفاع کے لیے بھی بات کریں, میرے اندر وہ حوصلہ شاید اگر میں یہ تربیت حاصل نہ کرتا تو نہیں پیدا ہو سکتا تھا. میرے اندر سے خوف دور ہو گیا. اچھا, اس واقعے کے بعد مجھے ایک کویسچن ذہن میں آ گیا, پھر یہ تو نہیں ہو کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا اب میں 2-4 کو پچھاڑ سکتا ہوں, کبھی ایویں چیک بھی کر لیا آپ نے کہ 1-2 لوگوں کو ویسے ہی آپ نے پھٹر کر دیا, اور ہوتا ہے پھر بندے کو انٹرنلی جب وہ اسٹرانگ ہو, کانفیڈنس آ جاتا ہے, تو وہ بھی کوئی ایکسپیرینس ہوا آپ کو؟ میں اس میں بڑا خوش قسمت ہوں جی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا استاد جو ہے وہ چاہے اکھاڑے کا ہے, چاہے تیکوانڈو یا کسی بھی اور مارشل آرٹ کا ہے, اچھا استاد آپ کو ٹریننگ کے دوران باقاعدہ آپ کی ذہنی تربیت بھی کرتا ہے. یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, نظم و ضبط آپ کے اندر برداشت بڑی پیدا کرتا ہے. یقین کیجئے کہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو بہت ہائپر تھے, جب انہیں ٹریننگ شروع کی انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اوکے میرے کسی بھی چوٹ سے دوسرے کو کیا ہو سکتا ہے, وہ ان کی ہائپر ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ کنٹرول ہوئی, انہیں اعتماد آیا, ڈسپلن میں آئے وہ لوگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہے, اگر اس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ, فزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ ویلیوز کے سیٹ پہ کام کرتے ہیں تو کوئی شخص کسی دوسرے کو چوٹ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں والدین تربیت ہر بچے کی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے جھگڑالو ہوتے ہیں اور کچھ بچے نہیں جھگڑالو ہوتے نا, تو وہاں پہ والدین کو ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اسکول کیا کرتا ہے, استاد کیا کرتا ہے, یہی کام ان کا وہ کلب بھی کرتا ہے. اچھا, جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا, تو یہاں پہ تو سب سے پہلے والدین کی ٹریننگ بھی اب بہت ضروری ہو چکی ہے کہ وہ بچوں کو کیا سکھائیں. اس سے پہلے والدین کو سیکھنا خود بھی ضروری ہے اگر وہ ولنگ ہو. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں نارمل لوگوں کی, میں اسپیشل لوگوں کی بھی بات کروں گا کہ وہ بھی تائیکوانڈو سیکھ سکتے ہیں, ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جی, ان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہے, یہ نعمت سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اسپیشل کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی تائیکوانڈو کی ٹریننگ کے مینولز ہیں. تائیکوانڈو میں ان کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار, نظم و ضبط, قواعد و ضوابط سب کچھ بنائے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا پیرالمپکس, تو پیرالمپکس میں تائیکوانڈو ایز این ایونٹ شامل ہے. پاکستان کے جو پیرا کے ایتھلیٹس ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, فزیکلی مینٹلی وہ پہلے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. پازیٹیو وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہوئے بلکہ ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہوئے. ان کے اندر جو اعتماد کا فقدان ہوتا تھا, ان کی کچھ صلاحیتیں کم ہونے کی وجہ سے, انہوں نے اس پہ بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے. وہ بچے بڑے مثبت انداز میں معاشرے کے سامنے اب جاتے ہیں, اپنے مسائل کو, چیزوں کو فیس کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ریگولر کر رہے ہیں, اپنی ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں. اور پاکستان کے جو پیرالمپکس کے جو کمپٹیشنز میں جہاں جہاں موقع ملا ہے, پاکستان کی جو تائیکوانڈو ایسوسیشن ہے انہوں نے اپنے ایتھلیٹس کو بھیجا ہے, اور ہمارے ایتھلیٹس وہاں سے باقاعدہ گولڈ, سلور, برونز میڈل جیت کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا سر بیٹھے بیٹھے, کیونکہ کھڑے ہونا تو پاسبل نہیں ہو سکے گا بیکاز وہ سارے گیجٹ لگے ہوئے. میرے والا معاملہ ہی ہے آپ کا بھی. صحیح. تو بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی ٹیکنیکس, کوئی ایسی ایکسرسائزز جو تائیکوانڈو کے حوالے سے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے یا اس کے لیے بینیفیشل ہو سکے, میں چاہوں گا بتائیے 1-2. میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس کا ایک حصہ بھی ایڈریس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پھر کے لیے رکھ لیتے ہیں, لائک کوئی ایسا پروگرام فارمیٹ جہاں پہ کلب کے اندر جا کے چیزیں شوٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا جا سکے, بتایا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اگر جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے نا, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ ورزش ضرور کرے. ٹھیک ہے. ابھی میرے اپنے بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, تو انہیں تائیکوانڈو بھی آتی ہے. اچھا, لیکن تائیکوانڈو انہیں بہت زیادہ پسند نہیں ہے. ان تینوں کو جو ایکٹیویٹی پسند ہے وہ ہے سوئمنگ. اچھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی پسند ناپسند کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق جسمانی ورزش کا اہتمام کریں. تو مجھے چاہے جتنا بھی جیسے بھی ٹائم دینا پڑے, جیسے ہی لاہور شہر میں سوئمنگ پولس کھلتے ہیں میں ان کو کیری کرتا ہوں, پک اینڈ ڈراپ دیتا ہوں, انہیں سوئمنگ کرواتا ہوں. اور سم ٹائمز خود بھی کرتے ہیں ساتھ سوئمنگ؟ جی بالکل, ان کے ساتھ سوئمنگ کرتا ہوں. اور پھر جیسے ہی سوئمنگ پول پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سردیوں میں نہیں چل رہے ہوتے, تو سردی آتی پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اب ہم تائیکوانڈو کرتے ہیں.
اچھا تو سردیوں میں ہم لوگ تیکوانڈو کر لیتے ہیں, جب گرمی آتی ہے ہم لوگ سوئمنگ شروع کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی بچے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اگر والدین اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو گھر کے قریب کسی پارک میں لے جائیں, انہیں کوئی 15 منٹ کے لیے جاگنگ ضرور کروائیں. اس کے بعد ہر شخص کو آتا ہے پش اپس, جی, تو بچوں کو ایٹ لیسٹ ان کی ایج کے مطابق اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق انہیں پش اپس کی طرف موٹیویٹ کریں, راغب کریں. اور اگر آپ کا بچہ 10 پش اپس کر لیتا ہے تو 15 دن کے بعد اسے 15 پش اپس کا ٹارگیٹ ایک دو اور بڑھا اگلے دیں, 15 پھر دن ایک کے دو بعد بڑھا دیں. پھر تھوڑی سی 5 ایک بڑھا دیں. جی. تو ان کو پش اپس ضرور کروائیں, ان کو جاگنگ ضرور کروائیں, تھوڑی سی پیٹ کی فٹنس کی ورزشیں یہ ضرور کرائیں. اس سے ان کی ٹانگیں, ان کا ٹرنک اور ان کے بازو یہ مضبوط ہوتے ہیں. بچے کو سم ٹائم ہم نے یہ دیکھا بچوں نے کوئی سامان کیری کر لیا ہے جی. تو اس کے بعد ہفتہ غائب, کیا ہوا جی, وہ ماما نے کہا تھا فلاں چیز اٹھانی, اٹھا لی تو اس پہ کمر جو ہے نا وہ بس اب نہیں کام کر رہی. اب کام نہیں کرے گا. تو اگر بچوں کو ہم ورزش میں محو رکھیں گے تو وہ کسی بھی نوعیت کے کھیل کو بھی سیکھ سکیں گے. چاہے آپ نے بیڈمنٹن کھیلنی ہے, آپ کو بیسک فٹنس چاہیے, تو عام والدین اپنے بچے کو اگر اسپیشلائزڈ ٹریننگ نہیں دے سکتے نا تو بیسک کروا ہی سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. ہم اس کو ذرا مزید ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, کھول لیتے ہیں. میں بچے کو کوئی نہ کوئی گیجٹ دے دیتا ہوں, اچھا تم بیٹھ جاؤ یہاں پہ, کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے دیتا ہوں وہ بیٹھ جاؤ. اب ایگزرشن نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم بچوں کو فزیکل ایکٹیو کریں, ان کی باڈی کو ہم ایگزرشن کی طرف لے کے جائیں. بے شک, جیسا آپ نے کہا. اچھا, اگر پارک نہیں لے جا سکتے اور ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ٹائمنگ کے ایشوز ہیں, گھر میں رہتے ہوئے کیسے بچوں کو ہم چاہ سکتے ہیں یا خود بھی کہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہیلدی رہیں؟ بہت زبردست سوال ہے, بہت زبردست سوال ہے جی. ہر بندے کے گھر کے قریب پارک ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک کمرہ تو ہر ایک کے پاس ہے. جی, ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھو کووڈ بھی آیا تھا. اچھا, کووڈ کے دنوں میں میں نے اور میرے بچوں نے, میری بیگم نے جتنی شاندار ٹریننگ کی اتنی شاید پہلے بھی نہیں تھی, اس کے بعد بھی نہیں ہے. بہت سی ایگزامپلز ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. ہم نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو ڈیلی بیسس پر مینیج کر لیا. ہم نے اسکیپنگ روپس منگوائے, تو اس کمرے کے اندر اسکیپنگ روپ جو ہے اسے استعمال کرتے تھے. ہر گھر کا فرد جو تھا نا وہ 5-5 منٹ کے لیے اسکیپنگ کرتا تھا, پھر ریسٹ کرتا تھا, پھر اسکیپنگ, پھر ریسٹ. اچھا, پھر جو پش اپس ہیں اس کے لیے بھی آپ کو گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ہم روم میں کر لیتے تھے. سٹ اپس ہیں, سٹ اپس ہم کر لیتے تھے. اس کے بعد ہم پیٹ کی جو ورزش ہوتی ہے, لیٹ کے لیگ کو اٹھانا, پھر سر کو اٹھانا, پھر تھوڑی سی باڈی کی روٹیشن کی موومنٹ کرنا, یہ سارے کام ہم روم کے اندر کر لیتے تھے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جسم کو فلیکسیبلٹی دینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر ہم کچھ جسم کی لچک کی ورزشیں, جیسے جس بچے سے جتنی اپنی لیگس کو اپارٹ کر سکتا ہے, آسانی سے اسٹریچ کر لیتا ہے, بٹھا دیتے تھے. اس کے بعد آسانی سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک طرف سر لگانا ہے, دوسری طرف سر لگانا ہے. آپ یقین کیجئے 1 مہینے کے بعد میرے تینوں بچوں کی اسٹریچنگ تقریباً فل ہو گئی تھی, میں بالکل لیگ اسٹریٹ کھل جاتی تھی. جو کہ بڑا مشکل کام ہے. یس, بڑا مشکل کام. چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ 15 منٹ ہم کر رہے تھے, روم تھا اویلیبل, پارک ہم جا نہیں رہے تھے کووڈ کی وجہ سے, تو بچوں کی اسٹریچنگ اچھی ہوگی, بچوں کی فٹنس اچھی ہوگی. اب ہمیں ایک اور بلیسنگ یہ کہ تیکوانڈو آتی ہے, تو ہم کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ککنگ اور پنچنگ, پیڈنگ وغیرہ وہ بھی سارا کر لیتے تھے. تو بچے بہترین ان دنوں میں تیار ہو گئے میرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گراؤنڈ کے آپشن نہیں بھی آپ کے اویلیبل, آپ اتنا صرف اپنے آپ کو ذہن طور پریپیئر کر لیں کہ میں نے اپنے بچے کو جسمانی طور پر مضبوط اور لچکدار بنانا ہے, تو وہ ورزشیں بہت آسان ہیں. اسکپنگ کر لیں, پش اپس کر لیں, سٹ اپس کر لیں. بالکل ایزی چیزیں آپ نے بتائی ہیں, کوئی ایسی چیزیں نہیں جس کے لیے کوئی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں, بالکل نہیں, اپنی باڈی یوز کر سکتے. ایون کہ اسکپنگ کے لیے آپ کو روپ کی ضرورت نہیں ہے, رسی کی, اس کے بغیر بھی بالکل ایسے. اچھا یاسین صاحب بڑی دیر سے نا خاموشی سے سن رہے ہیں. اچھا, تو لوگوں کی باتیں ہو رہی, میرا تو ذکر, ان کو میں شامل کر لیتا ہوں گفتگو. جی بالکل, ضرور. ایسی باڈی کی فزیک ہو, اسکنی ہو بندہ, لین ہو, اس کے لیے تائیکوانڈو کیا بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ کیا باڈی کا ویٹ بڑھ سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں, ویٹ جو ہے نا اس کا تعلق آپ کے میٹابولزم سے ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. انٹیک آپ کی کیا ہے؟ انٹیک آپ کا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورزش جو ہے آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں, آپ کا معدہ ہے, جگر ہے, یا اور جو آپ کے باڈی پارٹس جو کہ جڑے ہوئے ہیں آپ کے نظام میں انہضام کے ساتھ, جی ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے ورزش کرنے سے بہترین کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے دوسرا مرحلہ, ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے, ویٹ کم بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دونوں بتا دیں پھر آپ, موٹوں کے لیے پتلا, پتلوں کے لیے موٹا ہونا. اس کے لیے صرف اور صرف
آپ کے یہاں پہ ایک چیک لگنا ہے. اگر کسی کا ویٹ بڑھا ہوا ہے, وزن زیادہ ہے, اس نے چیک یہ لگانا ہے کہ میں نے اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے مینج کرنا ہے کہ یہ میرے جسم کے اندر فیٹ پروڈیوس نہ کرے. جی. اور اگر جس کا وزن کم ہے اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیک لگانا ہے کہ میں نے وہ خوراک کھانی ہے جو میرا وزن بڑھا دے. اب جن لوگوں نے وزن بڑھانا ہوتا ہے وہ ورزش کرتے ہوئے ساتھ اپنا کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹ کا انٹیک بڑھا دیتے ہیں. ہیلدی فیٹ کا شور ہیلدی فیٹ کا نا انٹیک بڑھا دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے وزن کم کرنا ہوتا ہے وہ اپنا کاربوہائیڈریٹس کا جو انٹیک ہے وہ کم کر دیتے ہیں. چونکہ فیٹ اور پروٹین یہ تو آپ کو ہر حال میں لینے ہیں, یہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن کاربز ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہم نے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا کہ جو بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں لیکن وزن کنٹرول نہیں ہوتا, وزن 100 کلو سے اوپر ہے, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, انٹیک بھی الٹی سیدھی چل رہی ہے. بالکل, یعنی 2 گھنٹے روزانہ ورزش کرنے کے باوجود ان کا وزن 100 کلو سے اوپر ہے. اس کی صرف ریزن کیا ہے کہ ورزش آپ کے جسم کے میٹابولزم کو, آپ کے جسم کے جو مختلف یوں سمجھیں صلاحیتیں ہیں اپنی غذا کو پروسیس کرنے کی, اس کو امپروو ضرور کرتا ہے, یوٹیلائز کرتی ہے باڈی اس کو. یس, لیکن آپ کی ڈائٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا. اگین یہ ڈسپلن والی بات یہ ڈسپلن والی بات ہے. لیکن میرا وزن جو ہے, مجھے ڈاکٹرز نے BMI میرا بتایا, میرا 5'10" قد ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا 72 سے 76 کے درمیان کہیں پہ ہونا چاہیے جو ایکچوئل بنتا ہے BMI کاؤنٹ کرنے کے بعد. ایسے اوکے. میرا جس دن ڈاکٹر سے ملاقات ایسے 2 سال پہلے ہوئی تو میرا وزن اس وقت تقریباً کوئی 86 kg تھا. تو مجھے لگا 10 کلو زیادہ ہے. اچھا, میں ورزش پہلے بھی کر رہا تھا, ورزش میں اپنی روٹین میں جاری تھی, تو 10 کلو وزن اب کم کرنا ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں کاربز کم کر دوں تو کیا یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی میں بھی آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ اپنے کاربز کم کر دیجئے تو یہ کم ہو جائے گا. ٹرسٹ میں نے کوئی اپنے فوڈ میں کے اندر بہت میگا چینج نہیں کی. کاربز میں آپ نے کیا کم کیا؟ کوئی میں چاہوں گا جلدی سے ذرا وہ بھی بتا دیں. میں نے ایک تو بیکری جو بھی چیز بیک تھی بازار سے وہ بالکل ختم کر دی. دوسرا, میں نے اپنے چاول اور روٹی کی مقدار کوئی 30% کم کی, بہت زیادہ کم نہیں کی, کوئی 30-40% کم کی. اتنا میں نے ایڈ کر لیا میٹ کو اور ایڈ کر لیا سیلڈ کو. ویری گڈ. صرف اتنا سا کام کیا, سیلڈ ایڈ ہوئی, میٹ ایڈ ہوا, اور تھوڑے سے وہ فریش فروٹ تو روٹین, وہ تو شاید میں اس لیے بھول گیا کیونکہ وہ میری روٹین ہے. اس کو میں نے استعمال, یعنی آپ نے کہا وہ تو میں نے لینا ہی لینا ہے, اس کو آپ نے مائنس, ٹھیک ہے, اس کو میں فائبر میں سمجھتا ہوں, کارب میں سمجھتا نہیں ہوں. جی ایگزیکٹلی. لے سر, دل تو چاہتا تھا کہ اور بھی بات کرے, لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی شخصیات ہوتی ہیں تو وقت کیسے گزر جاتا ہے. لیکن محمد یاسین صاحب, اگر آپ انٹیک کرنا چاہتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو غور سے سنی آپ نے, تو آپ وہ بڑھا بھی سکتے ہیں خود کو اور کم بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. لیں جی, پلیئر ہیونگ یو. اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. محمد یاسین صاحب, آپ کہنے کا بہت شکریہ, اور آپ نے بہت خوبصورت پڑھا, بہت خوبصورت پڑھا. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر خالد رشید صاحب, تائیکوانڈو بلیک بیلٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں سم ٹائمز ہم ان کو کہیں پیچھے لے جاتے ہیں, گرد پڑ جاتی ہے اور باقی چیزوں کی. تو آپ جیسی شخصیات جب آتی ہیں تو فریش ہو جاتی ہیں, باہر نکل آتی ہیں, پتہ کہ اوہو یہ تو مجھے پتا تھا لیکن مجھے کرنا چاہیے یہ دوبارہ سے. جی بالکل, ہمارے ڈسپلن کے ساتھ دوبارہ بن جاتی ہے, دوبارہ بن جاتا ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, ہم نے بہت سیکھا آپ کے آنے سے. تھینک یو ویری مچ جی. لے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. موٹے ہونا ہے, پتلے ہونا ہے, یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتائی ہیں. آپ دوبارہ بھی جب اس کلپ کو دیکھیں گے, ہم علیحدہ سے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کریں گے. یو کین لرن کہ ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف, اپنی باڈی کو کس طرح سے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے, انٹرنلی آپ اپنے ذہنی طور پہ کس طرح خود کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, بچوں کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور جو میرا ٹاپک تھا آج کا سیاحت کے حوالے سے, سردی میں سیاحت کے لیے ضرور جائیں لیکن ارد گرد اور اس جگہ کے ماحول کو ضرور سمجھیں جہاں پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.